کیجیے. السلام علیکم صدائے ابوذر. صدائے ابوذر بھائی السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں میرے بھائی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں انشاءاللہ؟ آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے، آپ کی نوازش ہے. میں کچھ گزارشات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. جی سر، جی سر بولیں. پاکستان کے کچھ حالات ایسے ہیں جس میں کچھ علماء کرام جو ہیں وہ کچھ ایسی گفتگو، مثلا ایک جواد نقوی صاحب ہیں، وہ ہمارے شیعہ مسلمات کا انکار کر کے، غیبت امام زمانہ کا انکار کر کے، وہ خود سے قوم کو مخاطب کر رہے ہیں کہ ایک اسماعیلیوں کی طرح امام منتخب کر لیا جائے. اور پھر ایک شیعہ ذاکر ہیں وسیم عباس بلوچ، وہ برسر ممبر ہزاروں مسجد کے افراد کے اجتماع میں یہ کہہ رہے ہیں کہ رسالت مآب نقل کفر کفر نباشد، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم انسانیت کی ہدایت نہیں کر سکتے. تو یہ ممبر سے کچھ ایسی باتیں ہو رہی ہیں جو ناگفتہ بے ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ پاکستانی قوم کو، قیادت کو، علماء حقہ کو یہ ایک پیغام دیں کہ ایسے حالات میں جو لوگ گفتگو کرتے ہیں ان کو مکتب سے فارغ کیا جائے، یا ان سے اعلان لاطلقی، یا پھر یہ کہ ان کی ہدایت کے لیے یا یہ بتایا جائے کہ وہ درست کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. دیکھیں میرے محترم بھائی، آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ رضا عباس نقوی، ایڈیٹر ماہنامہ صدائے ابوذر، لاہور، پاکستان. جی سر. نقوی صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ میں علماء کا کافی منتقد ہوں. علماء کرام کا میں ان کے طرز عمل پر اور ان کے جس مسیر پہ جا رہے ہیں میں اس کا کافی مخالف ہوں، اور میں ہمیشہ سے نقد کرتا رہا ہوں. اور ہمارے علماء میں انحراف بہت ہے، منبروں میں انحراف بہت ہے. وسیم بلوچ کو تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، لیکن میں جواد نقوی، جس کو فرزند ہزاروی کہتے ہیں، یہ نقلی سید بنا ہوا ہے، اس کو میں نے قوم میں دیکھا تھا. اس زمانے میں مشہور نہیں تھا، اس زمانے میں ایسے ایک موٹا تھا، ادھر ادھر چلتا تھا، یہ سیاسی جلسے اس طرح. ایرانی جو انٹیلیجنس سروس ہے ان کی چمچگری میں یہ مصروف تھا. اور اس زمانے میں اسکینڈل ہوا تھا اس کا، ساجد نقوی صاحب کا ایک اسکینڈل ہوا تھا وہ کسی ماڈل کے ساتھ. اس زمانے میں یہ جو ساجد نقوی کے پیروکار تھے ان کو دھمکیاں دیتا تھا کہ ہم ایرانی انٹیلیجنس سروس کے ذریعے آپ کو یہ تھا. یہ دونوں ساتھ تھے اس زمانے میں نے جب دیکھا تھا. یہ اور وہ ایک ہے نا، وہ شیخ ہے اسلام آباد میں جس کا ایک آنکھ اندھا ہے، ناصر، شیخ راجہ، نقوی. نہیں راجہ ناصر، عباس جعفری. راجہ ناصر، یہ دونوں ساتھ تھے، دوست تھے. تو یہ ایک ہی لائن پہ تھا. اب شاید ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا. تو یہ دیکھیں قوم کے علماء میں اور نجف کے علماء میں عقائدی لحاظ سے انحراف بہت شدید ہے. بعض میں انحراف بہت زیادہ ہے، بعض میں انحراف کم ہے، لیکن منحرف سب تقریباً سب کے سب ہیں. اگر آپ قوم اور نجف کے علماء میں ایسے افراد پیدا کریں جن کا عقیدہ سلیم ہو، عقیدہ صحیح ہو، وہ بہت نادر، بہت کم ہے. اکثر یہ لوگ منحرف ہوتے ہیں. بعض کا انحراف بہت شدید ہوتا ہے، جیسے کمال حیدری صاحب ہیں، جیسے وہ ابو الفضل برقی صاحب تھے دنیا سے کہنا، جیسے یہ جواد نقوی صاحب ہے. بعض کا انحراف کم ہے. تو میں کیا عرض کر سکتا ہوں؟ دیکھیں جو دین کے ٹھیکیدار بنے نا آپ کے مراجع کرام، کہتے ہیں اسلام کے وہ محافظ ہیں، تشیع کے وہ دفاع کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بھئی ایک شخص ہے، اس نے آپ کے پیسے خمس کے نام پہ مدرسہ بنایا، وہ کہ سہم امام لیتا ہے مدرسے میں، ادھر طالب علم پڑھتے ہیں، اس کے طالب علم قم میں ان کی داخلہ ہوتی ہے، نجف میں ان کی داخلہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بھئی ایسے منحرف آدمی سے برات کا اظہار کریں، وہ پاکستان کی شیعوں کو کہہ دیں کہ بھئی اس کو دور کرو. ٹھیک ہے نا؟ ہم تو پہلے ہی سے جواد نقوی پہ لعنت کرتے ہیں. وہ ذاکرین جو گھٹیا باتیں کرتے ہیں منابر پہ، ان پہ لعنت کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ مراجع کو ان باتوں سے جن میں کچھ لوگ ان سے ناراض ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، ان باتوں میں بالکل دلچسپی نہیں حق بات کہنے کی. وہ صرف وہاں پہ بات کہیں گے جہاں پہ ان سے سب راضی ہوں، اور یہ معاملات ایسے بہت کم ہوتے ہیں. مراجع کا جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ان سے کوئی ناراض نہ ہو اور سب ان سے پیار کریں، تاکہ ان کے زیادہ سے زیادہ مقلد ہوں. ان کا ہدف دنیا، ان کا ہدف آخرت نہیں ہے. تو اگر وہ کچھ جواد نقوی کے متعلق کچھ کہیں گے نا تو ان کانٹروورسی ہوگی. کچھ لوگ ان کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا. کچھ لوگ ہماری تقلید چھوڑ دیں گے، کچھ لوگ ہمیں گالی دیں گے، اس کا فائدہ ہمیں نہیں ہے. تو اس لیے وہ جواد نقوی کے خلاف یا کمال حیدری کے خلاف ایک جملہ نہیں بولیں گے، مگر یہ کہ کوئی ان کو بہت زیادہ پیسہ دے دے. مثلا ایک مولوی تھے
لبنان میں ایک زمانے میں سید حسین فضل اللہ، آپ نے نام سنا ہوگا، سنا آپ نے؟ وہ کافی منحرف تھے، بہت منحرف تھے، وہ خوئی صاحب کے شاگرد تھے، کتابیں لکھتے تھے، وہ مثلا تقریر کرتے تھے غدیر قوم کے خلاف، حضرت زہرا سلام اللہ کی شہادت کے خلاف، عصمت کو انکار، یہی باتیں جو جواد نقوی کر رہا ہے، کمال ہے، وہ اسی طرح کی باتیں کرتا تھا۔ تو ایک زمانے میں اس کی وہ جو تھا، وہ لبنان میں اس کا کافی اثر رسوخ تھا، اور وہ خامنئی صاحب کو عالم نہیں مانتا تھا، خامنئی صاحب کو مرجع کی حیثیت سے تسلیم نہیں کرتا تھا۔ تو خامنئی صاحب نے بہت پیسے بانٹے، جو ان کے خامنئی اعلان کی اصل وجہ کیا تھی کہ وہ خامنئی کو نہیں مانتا تھا، تو مراجع کو ان سے اکسایا، مراجع نے بہت سارے بیان دے کہ بھئی یہ تو آدمی یہ وہابی ہے، یہ وہابی ہے، پھر اس کا جو ہے شر کافی حد تک دفع ہو گیا مراجع کی وجہ سے۔ لیکن اس کا اصل وجہ کیا تھا؟ اصل بات مراجع کی صحیح تھی کہ یہ وہابی ٹائپ کا آدمی ہے، اس کے عقائد باطل ہیں، عصمت کا مخالف ہے، غدیر قوم کا مخالف ہے، شہادت حضرت زہرا سلام اللہ کا مخالف ہے، ابو بکر عمر کی خلافت کو کسی حد تک صحیح مانتا ہے، تو اس کے عقائد بہت خراب تھے، جیسے آج کے جواد نقوی ہیں، کمال حیدری، اس طرح۔ لیکن یہ باتیں وہ پہلے سے بھی معلوم تھے مراجع کو، یہ ایسا آدمی پہلے نہیں بولتے تھے، لیکن جب اس نے خامنئی کو کہا کہ یہ مرجع نہیں، یہ بھئی یہ ان پڑھ بچہ ہے، یہ اس کو کس نے مرجع بنایا، تو ان لوگوں نے پھر خامنئی نے پیسے بانٹے اس کو گرانے کے لیے، پھر انہوں نے بیان دے دی۔ یہ جواد نقوی یا کمال حیدری، ان حضرات کو مراجع اس وقت تک نہیں کہیں گے کچھ، جب تک کہ مراجع کو بخوبی پتہ ہو کہ جواد نقوی کو مارنے کے لیے، یعنی اس کو کچلنے کے لیے، اس کو بدنام کرنے کے لیے، اس کو سیارو کرنے کے لیے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، ہمیں کیا فائدہ ہوگا، اس وقت تک کچھ نہیں کہیں گے۔ اگر ان کو کوئی فائدہ ملے تو وہ کہیں گے کچھ الفاظ، سیستانی صاحب بھی بیان دیں گے، ان کے آفس سے سب سے آئے گا، لیکن جب تک ان کو فائدہ نہ ہونا، وہ دین کا پرواہ نہیں ہے کہ بھئی آدم یہ منحرف ہے، لوگ اس سے سیکھ رہے ہیں، وہ دین بھئی کھلونا ہے۔ ان کے شیعہ قوم کب جاگے گی کہ آپ کے مراجع ابو بکر ہیں، آپ کے مراجع عمر ہیں، یہ عثمان ہے، یہ کچھ بھی نہیں۔ ان کو دین سے صرف اس حد تک وفاداری ہے جب تک ان کو فائدہ پہنچے۔ ان کی پالیسی یہی ہے کہ ہماری مرجعیت کا مفاد منفعت کس بات میں، جب تک تو اصل جو بات ہے، دیکھیں جو شیعہ قوم میں جس چیز مؤثر ہوگی نا، علماء، ہم آپ کہتے ہیں علماء پاکستان میں، علماء پاکستان سب مراجع کے مقلد ہیں، ان کا اپنی تو کوئی رول ہے نہیں، مراجع ان کو مراجع اس وقت تک بیان نہیں دیں گے جب تک مراجع کو فائدہ نہ ہو۔ تو یہ جواد نقوی، ابھی آپ یہ جیسے ایک لعنت ہے نا، لعنت کی توق انسان کے گلے میں پڑ جائے نا، یہ شیعہ قوم کے گلے میں پڑ چکا ہے، اس سے جان ابھی تو اتنی جلدی نہیں چھوٹے گی۔ یہ جواد نقوی چلا جائے نا، اس جیسے 10 مزید آتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا، وہ جب تک امام زمانہ علیہ السلام نہیں آتے، ایسے بدبخت افراد پیدا ہوتے رہیں گے جو شیعہ عقائد کا انکار کریں گے۔ لیکن شیعہ قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ صحیح بات وہ ہے جس کے ساتھ دلیل ہو، جس کے ساتھ حجت ہو۔ جواد نقوی 5 منٹ تک میرے ساتھ بات نہیں کر سکتا، یہ اتنا ان پڑھ آدمی ہے۔ اس کا ہیکل، اس کا حلیہ اگر دیکھیں نا، وہ اس ہیکل حلیہ بنانا، موٹا، داڑھی، امامہ، ہاتھ میں عصا لے کر، لاٹھی لے کے چل رہا ہے کہ ایسا کوئی بہت بڑا بزرگ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ زیرو ہے علمی لحاظ سے، یہ زیرو ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ میرے ساتھ کسی بھی موضوع پہ یہ گفتگو کرے نا، 5 منٹ یہ ٹک نہیں سکتا، یہ ان پڑھ آدمی ہے، یہ کچھ بھی نہیں، عقائد کے لحاظ سے بالکل کافر ہے، مرتد ہے یہ شخص۔ اور یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں مبالغہ نہیں، میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن میں کیا عرض کروں کہ شیعہ قوم اتنی سوئی ہوئی قوم ہے، شیعہ قوم کی حالت اتنا خستہ ہے، شیعہ قوم میں کیا عرض کروں، اس بات پہ میں روؤں کہ مصیبت ایک تو دو تو نہیں ہے نا، مصیبت یہی ہے آپ لوگوں کی کہ آپ شیعہ قوم اگر واقعاً آپ شیعہ ہوتے تو ایسے علماء کی آپ عزت نہ کرتے کہ جو علن آ کر آپ کے مسلمہ عقائد کا انکار کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے غاصبین کی وہ تعریف و تمجید کرتے ہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے قاتلین کی وہ عزت کرتے ہیں، سبحان اللہ، آپ کے منابر پر، اور تم کس منہ سے دکھاؤ گے؟ تم شیعو، تم مجھے بتاؤ، تم محرم میں تم اتنے عزاداری کرتے ہو، پشت سے خون بہاتے ہو، کس لیے؟ یہ ایک صرف رسم ہے، ایک صرف رواج ہے، ایک روایت ختم، اس کا کوئی حقیقت نہیں ہے؟ یا واقعاً تم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہو؟ یہ محبت کے لیے اگر یہ عزاداریاں جو پشت سے خون بہاتے ہو، بدن پہ زخم آ جاتی ہے، یہ سب پیسے خرچ کرتے ہو اس لیے کہ محبت ہے حسین علیہ السلام سے، محبت ہے حسین کی ماں سے، محبت ہے حسین کے والد گرامی سے، ان کے جد سے، ان کے بھائی سے، پنجتن پاک علیہ السلام سے، 12 ائمہ علیہ السلام سے۔ تو ایسے اہل بیت علیہ السلام کی دشمنوں کی عزت تمہارے شہر میں کیوں ہو رہی ہے؟ تمہاری مساجد میں، تمہارے حسینیوں میں کیوں ہو رہی ہے؟
تو پتہ چلا نا کہ تمہاری جو محبت ہے، اس محبت میں ہمیں شک ہے بھئی اخلاص یہ صحیح نہیں ہے اس طرح. اگر تم واقعا محب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہو تو اپنے صفوف کو پاک کرو ایسے کمینوں سے، ایسے گندے افراد سے. دیکھیں واقعا اگر جواد نقوی کے پاس دلیل ہوتی نا، مجھ سے مناظرہ نہیں کرتا، اور بھی بہت سارے ہیں جو اس کے مخالف ہیں. علماء پاک یہ تو اتنا گھٹیا آدمی ہے، اس کو تو علماء پاکستان کے اپنے ذاکرین اس کو ایسے ذلیل کریں نا کسی مناظرے میں. یہ کسی کے ساتھ کیا آج تک اس نے کوئی مناظرہ کوئی علمی گفتگو کیا؟ کبھی نہیں کیا. کبھی کرتا ہے صرف تقریر کرتا ہے، سوال جواب کرتا ہے کبھی کسی علماء کے ساتھ؟ کبھی نہیں کرے. معذرت کے ساتھ نقوی صاحب، رضا عباس نقوی صاحب، آپ بولیں، میں نے بہت بات کی. رضا بھائی ڈسکنیکٹ ہو گئے. رضا بھائی کچھ بولیں. صفدر صاحب کا کیمرہ نہ ہلائیے گا. تھینک یو. رضا صاحب کو کیا کریں بھائی؟ رضا صاحب شاید ڈسکنیکٹ ہے. معذرت کے ساتھ یہ ڈسکنیکٹ ہو گئے. ان کو دوبارہ لیں گے جب یہ واپس آ جائیں گے.